آج فیصلہ ہونا تھا۔ سب کی نگاہیں اس لیڈر پر تھیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیسے ان سب کے اختلاف کو ختم کرتا ہے۔ لیڈر کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں، فیصلہ سنایا جاتا ہے، ایسا فیصلہ جس سے وہاں موجود سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پر اٹھنے والی تلواریں نیاموں میں ڈال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں سنیں گے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لڑائی جنگ فجار کیوں کہلاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے تھے اور نیزوں کے بلیڈز اتار لیتے تھے۔ مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات ہوئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑی، تو ان لڑائیوں کو عرب والے حروب فجار یعنی گناہ کی لڑائی کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ آپ صرف اتنا ہی کرتے رہے کہ اپنے چچا کو تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس، پھر قریش غالب آئے اور آخرکار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، اس ٹائم عرب میں روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو چکے تھے۔ ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان برباد ہو چکا تھا۔ ان حالات میں کوئی بھی شخص اپنی مال و جان کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ اس بری صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے ختم ہونے کے بعد ایک اصلاحی تحریک یعنی ریفارم موومنٹ چلائی۔ ہوا یہ کہ قبیلہ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ سجیشن دی کہ ہمیں موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہیے۔ چنانچہ پھر خاندان قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا اور قسم کھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بد امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی ہیلپ کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس ایگریمنٹ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں مجھے کوئی سرخ رنگ کے اونٹ بھی دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ ناظرین، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کی سچائی اور امانت داری دور دور تک مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک بہت ہی ویل آف خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ اپنا تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ اس کام کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، اس کام کا جو معاوضہ یعنی جو پیمنٹ ہوگی میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ کی امانت اور امانت داری کی بنا پر آپ کو 2 گنا دوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی درخواست منظور فرما لی اور پھر آپ تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بھروسے مند غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نستورہ راہب کے خانقاہ کے قریب ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا، اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ مکے کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے فرد ہیں، ان کا نام محمد اور لقب امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نستورہ نے کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی اور نہیں اترا،
اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ آخری نبی یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں گے، تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری ڈیڈیکیشن اور لائلٹی کے ساتھ ان کی خدمت میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرا، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے الگ نہ ہونا اور انتہائی اخلاص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال سیل کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان کے اوپری منزل پر بیٹھی ہوئی تھی، قافلے کے شہر میں داخل ہونے کا منظر بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران جب حضرت ختیجہ کی نظر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ رضی اللہ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے مبارک دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی۔ پھر کئی دنوں بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام میسرہ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کو آبزرو کیا ہے۔ ناظرین، پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت اور محبت کا ذکر بھی کیا۔ یہ سن کر بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور عقیدت مزید بڑھ گئی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے اپنی ایک دوست نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ ناظرین، حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ مال و دولت کے ساتھ ساتھ انتہائی نیک اور شریف خاتون تھی۔ مکے والے آپ کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے آپ کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ بڑے بڑے سرداران قریش آپ کے ساتھ نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن آپ نے سب کے پیغاموں کو ٹکرا دیا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اچھی عادات کو دیکھ کر پلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو حیران کر دینے والے حالات کو سن کر خود بخود آپ کے دل میں پیارے آقا سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا، اور اس طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن کر پہلی ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باکمال کردار اور بہترین اوصاف مثلاً سچائی، دیانتداری، حیا اور اس کے ساتھ ساتھ عقل و دانائی کی وجہ سے مکہ مکرمہ کا ہر چھوٹا بڑا آپ کو پسند کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 ایئرز کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے کعبے کی عمارت بالکل ہی گر گئی۔ سو قریش نے یہ طے کیا کہ کعبے کی عمارت کو مکمل ڈھا کر پھر سے کعبے کو ایک نئی مضبوط عمارت کے ساتھ بنایا جائے، جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور قریش کے سرداروں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں بانٹ لیے۔ خیر، کعبے کی عمارت جب مکمل ہوئی اور حجر اسود تک پہنچ گئی تو اب ایک بات کو لے کر قبیلوں میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ وہ بات یہ تھی کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں لگا دیں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر کا سبب اور ایک آنر بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، نوبت یہاں تک پہنچ آئی کہ تلواریں نکل آئیں۔ پھر بالآخر 5ویں دن حرم کعبہ میں عرب کے تمام قبیلے جمع ہوئے اور اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ سجیشن دی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس کو فیصلہ کرنے والا مان لیا جائے گا۔ وہ جو
جو فیصلہ کر دے گا سب کو وہ ماننا پڑے گا۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ اللہ پاک کی شان کہ صبح جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ اللہ کی قسم یہ امین ہے، اس لیے ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈسپیوٹ کو اس طرح ختم کیا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا چاہتے ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے ایسا ہی کیا، اور پھر جب حجر اسود کو اپنے مقام تک پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی بہت بڑی خونی لڑائی ٹل گئی جس کا نتیجے میں نہ جانے کتنا خون خرابہ ہوتا اور نہ جانے کتنی جانیں ضائع ہوتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی لین دین کا کافی ایکسپیرینس بھی حاصل ہو چکا تھا۔ اس لیے ذریعہ آمدنی یعنی سورس آف انکم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ چنا، اور پھر تجارت کے لیے آپ نے شام، بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ایمانداری اور درست اصولوں کے مطابق کاروبار کیا کہ آپ کے تمام پارٹنرز اور تمام مارکیٹس والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی، یہ اس کی تجارت کی جان ہے۔ ان پرنسپلز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کردار سے جو مثالیں قائم کی، پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیلنگ کی، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی، سو میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا گیا۔ جب میں اپنی منزل پر پہنچا تو یہ معاملہ بھول گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ میرا انتظار کرتے ہوئے پایا، مگر میرے اس وعدے خلافی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک ذرا بل نہیں آیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے صرف اتنا فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ میں اس جگہ پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے سچ فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے شریک یعنی تجارت میں پارٹنر تھے، اور آپ کیا ہی بہترین پارٹنر تھے، آپ نے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ ناظرین، اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی دوست اور ساتھی تھے وہ سب نہایت با اخلاق، سمجھدار اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ قریبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت اور سفر میں شریک رہے۔ اسی طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں شامل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے بڑے سردار تھے۔ اسی طرح حضرت دماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زبان جاہلیت میں میڈیکل اور سرجری کے پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد مجنون ہو گئے ہیں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کا ایک جھنڈ ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا، اور پرانی دوستی کی بنا پر آپ کو بہت دکھ بھی ہوا حضور کو لے کر، یعنی آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد کچھ جملے ارشاد فرمائے جن کا آپ رضی اللہ عنہ کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ آپ اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا آپ نے۔
اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں بھی تھے۔ یہ کہا کرتے کہ آپ کا معاملہ اپنے تجارتی پارٹنرز کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا اور کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، پیارے آقا کے بچپن سے تقریباً 40 سال کی عمر ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکانہ ریچولز اور جاہلانہ طریقوں سے ہمیشہ دور رہے۔ شہر مکہ اس وقت شرک اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ خود خانہ کعبہ میں 360 جھوٹے خدا رکھے ہوئے تھے جن کی عبادت ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بھی کچھ افراد ہی کعبے کے کیئر ٹیکرز اور سجادہ نشین تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غیر اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا۔ ان شارٹ، وہی نازل ہونے اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ سے روشن اور تمام چھوٹی بڑی برائیوں اور عیب سے پاک و صاف رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح کوئی چھوٹا سا عیب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے۔ مگر تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، تلاش کرتے کرتے مر گئے، لیکن کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں مل سکا جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا سکیں۔ یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم یہ ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے فیز کے بارے میں سنیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات میں کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، سو کیا ہوا۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔